ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ پاکستان کی کوششوں کے باعث امریکہ سے بات چیت میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ اس دوران امریکہ کو اپنا برا چاہنے والوں سے محتاط رہنا چاہیے جو امریکہ کو پھر سے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح متحدہ عرب امارات کو بھی محتاط رہنا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں پیش آنے والے واقعات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ سیاسی بحران کا کوئی فوجی حل موجود نہیں ہے۔ امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم دراصل پروجیکٹ ڈیڈ لاک ہے۔ سعودی عرب کے خطے کی موجودہ صورتحال میں فریقین سے تحمل کی اپیل۔ سعودی عرب کا پاکستان کی ثالثی کی حمایت کا اعلان۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب آبنائے ہرمز میں معمول کے مطابق سمندری جہاز رانی بحال کرنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی دھمکی لگا دی۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے امریکہ کے پروجیکٹ فریڈم کے تحت جہازوں پر حملے کیے تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ ساتھ ہی بولے کہ ایران نے مذاکرات میں کافی لچک کا مظاہرہ کیا ہے۔ خطے میں امریکہ کی فوجی تیاری جاری ہے۔ پروجیکٹ فریڈم کے تناظر میں بعض غیر متعلقہ ملکوں پر بھی ایران نے حملے کیے ہیں، جن میں ایک جنوبی کوریا کا مال بردار جہاز بھی شامل ہے۔ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ جنوبی کوریا بھی آ کر امریکی مشن میں شامل ہو جائے۔ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی 7 چھوٹی کشتیاں تباہ کر دی ہیں۔ اس وقت تک آبنائے ہرمز سے گزرنے والے کسی اور جہاز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ روز آبنائے ہرمز میں پھنسے جہازوں کو نکالنے کے لیے پروجیکٹ فریڈم کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز میں 6 ایرانی کشتیوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریڈلی کوپر کا کہنا ہے کہ ایرانی کشتیوں پر آپاچی اور سی ہاک ہیلی کاپٹر سے حملے کیے گئے۔ یہ بھی کہا کہ امریکہ نے ہرمز سے باہر نکلنے کے لیے ایک راستہ بارودی سرنگوں سے صاف کیا ہے۔ بارودی سرنگوں کو سمندری ڈرون سے تباہ کیا۔ ایرانی فوجی عہدیدار نے فوجی کشتیاں ڈبونے کا امریکی دعویٰ مسترد کر دیا۔ ایران کا آبنائے ہرمز کی طرف آتے امریکی جنگی بحری جہاز پر 2 میزائل داغنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے ایرانی دعویٰ مسترد کر دیا۔ سینٹ کام نے کہا کہ کوئی امریکی جہاز نشانہ نہیں بنایا۔ ایران نے اس سے قبل کہا تھا کہ امریکی جہاز ایرانی حملوں کے بعد واپس جانے پر مجبور ہو گیا۔ سینٹ کام نے پیر کو آبنائے ہرمز سے 2 امریکی پرچم بردار جہاز نکلنے کا بھی دعویٰ کیا، جسے ایرانی پاسداران انقلاب نے مسترد کر دیا۔ کہا کہ تجارتی جہازوں کے آبنائے ہرمز عبور کرنے کا امریکی دعویٰ جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ اسی دوران آبنائے ہرمز میں یو اے ای کی سرکاری تیل کمپنی کے جہاز پر بھی ڈرون حملہ ہوا۔ یو اے ای نے واقعے کو ایران کی بحری قزاقی قرار دیا۔ سینٹ کام نے کہا کہ ایرانی پانیوں کی ناکہ بندی جاری ہے۔ امریکی فوج خطے میں پروجیکٹ فریڈم کی معاونت کر رہی ہے۔ پیر کے روز ایران کی جانب سے داغے گئے 12 بیلسٹک میزائل، 3 کروز میزائل اور 4 ڈرونز کا مقابلہ کیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا بیان کہا کہ جواب کا حق محفوظ رکھتے ہیں، فوری جنگ بندی کی جائے۔ دعویٰ کیا کہ ایرانی میزائل حملے کے بعد فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ لگ گئی، 3 افراد زخمی ہوئے، تعلق بھارت سے ہے، اسپتال منتقل۔ ایرانی سینئر فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کا فجیرہ کے تیل تنصیبات پر حملے کا پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ یہ واقعہ امریکی فوجی مہم جوئی کے باعث پیش آیا کیونکہ امریکہ آبنائے ہرمز کے اس علاقے میں غیر قانونی طور پر گزرگاہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا، جسے ایران نے نقل و حرکت کے لیے محدود قرار دیا ہے۔ واقعے پر امریکہ کو اس کا جواب دہ ٹھہرایا جانا چاہیے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کا متحدہ عرب امارات کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد کی ایران کی بلا جواز حملے کی مذمت۔ آبنائے ہرمز میں جنوبی کوریا کے ایک بحری جہاز پر دھماکے کے بعد لگی آگ بجھا دی گئی۔
امریکی میڈیا کے مطابق جہاز پر جنوبی کوریا کے 6 افراد سمیت 24 افراد سوار تھے، کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں۔ ادھر برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق دبئی کے شمال میں کارگو جہاز پر حادثے کی بھی اطلاع ہے۔ کارگو جہاز کے انجن روم میں آگ لگ گئی، وجہ معلوم نہ ہو سکی، جہاز کا عملہ محفوظ ہے۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان منتقل کیے گئے ایرانی جہاز توسکا کے عملے کے 15 ارکان کو ایران کے حوالے کر دیا گیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق عملے کے ارکان پیر کو سستان اور بلوچستان کے رمضان بارڈر ٹرمینل کے ذریعے ایران کی حدود میں داخل ہوئے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ اعتماد سازی کے طور پر قبضے میں لیے گئے جہاز توسکا کے 22 ارکان پاکستان کے حوالے کیے تھے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اس پیش رفت کو اعتماد سازی کے لیے مثبت قرار دیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ بھی کہا کہ ایرانی جہاز ضروری مرمت کے بعد اصل مالکان کو واپس کرنے کے لیے پاکستانی علاقائی حدود میں واپس لایا جا رہا ہے۔ ان اقدامات کو ایرانی اور امریکی دونوں حکام کے تعاون سے مربوط کیا جا رہا ہے۔ پاکستان امریکہ اور ایران کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اس سے قبل نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ خطے کی مجموعی صورتحال، جاری کشیدگی اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال۔ زیادہ تر امریکیوں کا خیال ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ ذہنی اور جسمانی طور پر مؤثر طریقے سے بطور کمانڈر ان چیف خدمات انجام دینے کے اہل نہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ، ٹی وی چینل ABC نیوز اور اپسوس پول میں 59% امریکیوں کی رائے ہے کہ صدر ٹرمپ کی ذہنی صلاحیت ایسی نہیں جو ملک کی قیادت کے لیے درکار ہے۔ 40% نے کہا کہ ٹرمپ ملک کی قیادت کے لیے مکمل اہل ہیں، جبکہ 1% امریکیوں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ وہ آج بھی خود کو ایسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسا 50 سال پہلے محسوس کرتے تھے۔ واشنگٹن میں بزنس سمٹ سے خطاب میں کہا کہ آدمی کی صحت خراب ہو تو پتہ چل جاتا ہے، جیسے پچھلی امریکی انتظامیہ میں پتہ چل جاتا تھا۔ چین کے صدر سے ملاقات کا منتظر ہوں، چین کا دورہ اہم ہوگا۔ ٹرمپ ایران جنگ سے متعلق صحافیوں کے سوالوں کے جواب دیے بغیر تقریب سے روانہ ہو گئے۔ IMF نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کی جنگ 2027 تک جاری رہی اور تیل کی قیمتیں $125 رہیں تو حالات مزید بدتر ہو سکتے ہیں۔ MD IMF کرسٹلینا جارجیوا نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کی پہلے کی گئی پیشگوئی موجودہ حالات کی مناسبت سے درست نہیں۔ IMF نے پہلے پیشگوئی کی تھی کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ عالمی اقتصادی ترقی میں سست روی اور مہنگائی میں معمولی اضافے کا باعث بنے گی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور برطانوی سیکرٹری خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ، مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دفتر خارجہ کے مطابق سیکرٹری کوپر نے خطے میں دیر پا امن کے لیے ثالثی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے علاقائی اور عالمی امن اور استحکام کے حصول میں مذاکرات اور سفارتکاری کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی انڈسٹریل ایریا میں مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 5 ڈاکو ہلاک۔ SSP سینٹرل کے مطابق پولیس نے مشکوک کار کو روکا تو ملزمان نے فائرنگ کر دی۔ جوابی فائرنگ سے 5 ڈاکو مارے گئے۔ ہلاک ملزمان سے پستول، کلاشنکوف، موبائل فون اور دیگر سامان برآمد۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے گولی SHO کی بلٹ پروف جیکٹ پر لگی۔ مقابلے کے دوران پولیس اہلکار محفوظ رہے۔ ہلاک ڈاکوؤں کا گروہ مختلف وارداتوں میں ملوث تھا۔ ہلاک ملزمان کی وارداتوں کی CCTV فوٹیج موجود ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان ہے۔ پیر کو سب سے زیادہ درجہ حرارت تربت اور مٹھی میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی، سکھر، سبی، لسبیلا اور ٹھٹھہ میں 44، ڈیرہ غازی خان، ملتان، بہاولپور میں 40، لاہور میں 37، اسلام آباد اور کوئٹہ میں 34، پشاور میں 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ لاہور، شیخوپورہ، پاکپتن، فیصل آباد، گجرات، وہاڑی سمیت پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش، کئی علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی۔
خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں بھی بارش، آسمانی بجلی گرنے سے 5 افراد جاں بحق، بابوسر ٹاپ، ننگا پربت اور بٹوگاہ ٹاپ پر وقفے سے برفباری۔ کے الیکٹرک کے ہیڈ آف ڈسٹریبیوشن آپریشنز خرم عبداللہ کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو کے باعث کراچی الیکٹرک نے مینٹیننس شٹ ڈاؤن معطل کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی علاقے میں محسوس کیے جانے والا درجہ حرارت 45 ڈگری تک جاتا ہے تو وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں 8 افراد انتقال کر گئے۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ بعض افراد گرمی کی شدت کے باعث انتقال کر گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کراچی میں گرمی کی شدت اور دیگر وجوہات سے ہونے والی اموات پر افسوس کا اظہار۔ انتظامیہ کو مختلف علاقوں سے ملنے والی لاشوں کی فوری شناخت اور ورثاء کی تلاش کی ہدایت۔ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ صوبے کے دیہی علاقوں میں 18 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ بجلی فراہم کرنے والے ادارے مجموعی طور پر سب کو سزا نہیں دے سکتے۔ MQM وفاق میں حکومت میں ہے، وہ اپنا کردار ادا کرے۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں فوجی چیک پوسٹ پر نامعلوم خودکش حملے میں 7 افراد زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اعظم ورسک میں خوارج بارود سے بھری گاڑی کے ذریعے آرمی پوسٹ پر حملہ کرنے آئے تھے۔ بروقت جوابی کارروائی میں ہدف تک پہنچنے سے پہلے ہی حملہ آوروں کی گاڑی تباہ کر دی گئی۔ حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس ملک میں پیٹرولیم، تیل اور لبریکینٹس کے ذخائر کی صورتحال کا جائزہ۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ جون 2026 کے تیسرے ہفتے تک ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ سپلائی صورتحال کی روزانہ کی بنیاد پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ امریکی سیکریٹ سروس نے کہا ہے کہ اس کے افسران نے وائٹ ہاؤس کے قریب ایک مسلح مشکوک شخص کا سامنا کیا ہے جس نے سیکریٹ سروس کے اہلکاروں پر فائرنگ کی اور فرار ہو گیا۔ تاہم قانون نافذ کرنے والے ادارے نے اسے گولی مار دی۔ واقعے کے بعد کچھ وقت کے لیے وائٹ ہاؤس میں لاک ڈاؤن کیا گیا۔ سیکریٹ سروس کے ڈپٹی ڈائریکٹر میتھیو کوئن نے کہا کہ واقعے سے کچھ ہی دیر پہلے نائب صدر جے ڈی وینس کی گاڑیوں کا قافلہ اسی علاقے سے گزرا۔ اس بات کا ثبوت نہیں ملا کہ یہ مشکوک شخص جے ڈی وینس کے قافلے تک پہنچنا چاہتا تھا یا نہیں۔ اس شخص کے قریب کھڑے ایک نوجوان کو مارا، لیکن اس نوجوان کو کوئی ایسا زخم نہیں آیا جس سے اس کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو۔ تحقیقات جاری۔ بشرا بی بی تک ذاتی معالج کے رسائی اور فیملی ملاقات سے متعلق درخواست پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو 2 روز میں فیصلہ کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ 6 مئی کو سپرنٹینڈنٹ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ بشرا بی بی کی بیٹی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے عدالت کو بتایا کہ 16 اور 17 اپریل کی درمیانی رات بشرا بی بی کی سرجری ہوئی۔ جسٹس ارباب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے، سب سوشل میڈیا پر موجود ہے، ہم آپ کی درخواست اسی لیے جیل حکام کو بھیج رہے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کریں۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شفقت عباس ابان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ اگلے 2 ماہ میں انہیں اور تحریک انصاف کے 4 سے 5 ارکان کو اسمبلی سے نکال دیا جائے گا۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے شفقت عباس ابان نے مزید کہا کہ حکومت نے انہیں ٹارگٹ دیا ہے کہ 2 مہینے میں چپ کر جاؤ ورنہ اسمبلی سے باہر نکال دیے جاؤ گے۔ وزیر مملکت قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی رکن اسمبلی جو 62-63 کی زد میں نہیں آتا اسے نااہل کیا جائے۔ بیرسٹر عقیل نے اپوزیشن کو دعوت دی کہ وہ بجٹ اجلاس میں آ کر اپنا کردار ادا کریں۔ جب ہمارا بیٹا رات 12:04 پہ گھر آیا ہے، گاڑی سے نکل کے اپنا گیٹ کھولنے لگا ہے تو اسی ٹائم پیچھے سے 3 لوگ آئے ہیں، انہوں نے ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سامنے ایک خاتون تھی پیچھے والے گھر میں، اس نے 15 پہ کال کی ہے۔ اس کے فادر اور مدر نے اس کی چیخیں سن کے باہر آئے ہیں، لیکن اغوا کاروں نے، پیچھے گارڈوں نے بھی بتایا کہ ان کے پاس اسلحہ تھا، انہوں نے فائرنگ کی اور گاڑی میں بٹھا کے لے کے نکل گئے۔ اور میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ اگر پولیس کوئی ناکہ بندی کرتی، کوئی ایسا کام کرتی
جاتی تو شاید ہمارا بیٹا بچ جاتا، لیکن اس ٹائم کوئی ایسی کارروائی نہ کی گئی جس کی وجہ سے وہ اسلام آباد جیسے سیفسٹ ایریا اور خاص طور پہ F61 جس کو ہم ریڈ زون کے بالکل قریب ترین کہتے ہیں، وہاں سے نکل جانا یہ ایک کویسچن ہے کہ کیسے یہاں سے سوابی سے لوگ آتے ہیں اسلحہ سمیت اسلام آباد میں، اور یہاں سے بندہ اغوا کر کے وہاں لے جاتے ہیں اور مردان میں مار کے اس کو پھینک دیتے ہیں. یہ کویسچن مارک ہے. اسلام آباد کے تھانہ کوثر کے علاقے F6 سے اغوا نوجوان کی لاش مردان سے ملی ہے. پولیس کے مطابق نوجوان کی تشدد زدہ لاش ملی ہے. مختلف پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے. لاش اسلام آباد کے پیمز اسپتال منتقل. آج صبح پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. اہل خانہ کے مطابق 30 برس کے فاروق افضل کو والد کے سامنے اغوا کیا گیا. مزاحمت پر اغوا کاروں نے فائرنگ بھی کی. کراچی سپر ہائی وے کاٹھور پل کے قریب ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. خاتون جاں بحق، ایک شخص زخمی. آئل ٹینکر ڈرائیور فرار. ٹینکر تحویل میں لے لیا گیا. حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد نمبر 11 میں گیس سلنڈر دھماکہ. 8 افراد زخمی. ڈپٹی کمشنر کے مطابق دھماکہ گھر میں گیس فلنگ کے دوران ہوا. غیر قانونی طور پر گیس فلنگ کا مقدمہ درج. پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر ہیومن رائٹس کمیشن نے سالانہ رپورٹ جاری کر دی. رپورٹ کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم سے حکومتی ڈھانچے میں بڑی تبدیلیاں آئیں. ایگزیکٹو کو ججز کی تقرری میں براہ راست اختیار حاصل ہو گیا. ATC ترمیمی ایکٹ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو شہریوں کی 3 مہینے تک حراست کی اجازت ملی. سال 2025 میں سزائے موت کی شرح میں اضافہ ہوا. ملک بھر میں 1600 سے زائد مشتبہ افراد پولیس مقابلوں میں مارے گئے. زیادہ تر پولیس مقابلے CCD پنجاب نے کیے. رپورٹ میں کہا گیا کہ سال 2025 میں جبری گمشدگیوں کے 273 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. سب سے زیادہ کیسز خیبر پختونخوا سے سامنے آئے. مظفر گڑھ میں ہتھکڑیوں میں جکڑے قیدی ماموں بھانجے نے کلاس روم میں آ کر 9ویں جماعت کا پرچہ دیا. ملزمان نے پولیس سیکیورٹی میں دیگر طلبہ کے ساتھ امتحان دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. ملزمان کی عمریں 15 اور 14 سال ہیں. ماموں بھانجے پر ایک شخص کو قتل کرنے کا الزام ہے. مریدکے میں موبائل نہ دینے پر بھائی نے فائرنگ کر کے بہن کو قتل کر دیا. ملزم فرار. ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ہیکر گروپ حنزلہ نے UAE کی فجیرہ بندرگاہ کے خلاف سائبر آپریشن کیا. سائبر آپریشن میں شپنگ، مالیات اور انفراسٹرکچر سے متعلق 4,30,000 سے زائد خفیہ دستاویزات نکال لی گئیں. ان خفیہ دستاویزات کو فجیرہ پر ٹارگیٹڈ حملوں میں معاونت کے لیے استعمال کیا گیا تھا. ہیکر گروپ کا کہنا ہے کہ UAE امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تعاون نگرانی میں ہے اور اس کے سنگین نتائج ہوں گے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی UAE پر ایرانی ڈرون اور میزائل حملے کی مذمت. کہا کہ خطے میں کشیدگی بڑھنے سے بچنے کے لیے ایران سفارتکاری کی طرف آئے. گلف میں اپنے شراکت داروں کی دفاع کی حمایت جاری رکھیں گے. کشیدگی کو ختم ہونا چاہیے. ایران کو بامقصد مذاکرات میں شامل ہونے کی ضرورت ہے. امریکی سفارت خانے کی متحدہ عرب امارات میں اپنے شہریوں کو احتیاط کی ہدایت. امریکی سفارت خانے نے کہا کہ غیر ضروری امریکی عملہ منتقل کر دیا گیا ہے. ابوظہبی اور دبئی سے ویزا سروسز عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہیں. اسرائیل لبنان مذاکرات میں صدر ٹرمپ کو مشکلات. خلیجی میڈیا کے مطابق لبنان کے صدر جوزف اون کا نتن یاہو سے ملاقات سے انکار. کہا کہ نتن یاہو سے ملاقات کے لیے یہ وقت موزوں نہیں. امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ اگلے 8 سے 9 برس تک برسر اقتدار رہیں گے. بزنس سمٹ سے خطاب میں کاروباری افراد کے لیے ٹیکس میں چھوٹ کا اعلان کرتے ہوئے مذاق میں کہا کہ جب وہ 8 یا 9 سال بعد اقتدار چھوڑیں گے تو وہ خود بھی اس ٹیکس رعایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اپریل 2026 کے دوران دبئی کی ریل اسٹیٹ مارکیٹ میں سرگرمی دیکھنے میں آئی، جہاں مجموعی طور پر 14,080 پراپرٹی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئیں. اس ماہ کی مجموعی مالیت تقریباً 48 ارب 40 کروڑ درہم رہی، جو مارکیٹ میں مضبوط سرمایہ کاری کے رجحان کی نشاندہی کرتی ہے.
لندن کے علاقے برسٹل میں مشکوک دھماکہ، 2 افراد ہلاک 3 زخمی، میڈیا رپورٹ کے مطابق دھماکے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ امریکی سپریم کورٹ نے ریاست لوزیانہ میں سیاہ فام اکثریت کے ایک انتخابی حلقے کی حد بندی غیر قانونی قرار دینے کے اپنے فیصلے پر عمل درآمد انتخابات سے پہلے کرنے کی اجازت دے دی۔ اس فیصلے سے ریپبلکن پارٹی کو فائدہ پہنچنے کا امکان ہے کیونکہ سیاہ فاموں کی اکثریت روایتی طور پر ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ دیتی ہے۔ لوزیانہ کے گورنر جیف لانڈری پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ریاست میں ایمرجنسی نافذ کریں گے اور ریاست میں کانگریس انتخابات سے پہلے منعقد ہونے والی پرائمری کو مؤخر کر دیں گے جو 16 مئی کو ہونی ہے۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے زمبابوے ویمن کرکٹ ٹیم کو پہلے ایک روزہ میچ میں 168 رن سے شکست دے دی۔ 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ کراچی میں کھیلی جا رہی سیریز کے میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان نے 5 وکٹ پر 330 رنز بنائے۔ صدف شمس نے 98، سدرا امین نے 67، نجیہ علوی نے 56 اور گل فیروزہ نے 50 رنز سکور کیے۔ پریشیس نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں زمبابوے کی ٹیم 162 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ تسمیہ رباب، فاطمہ ثنا، عروب شاہ نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میچ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو سے براہ راست نشر کیا گیا۔ پاکستانی نامور کراٹے کھلاڑی شاہزیب رند کی ایک اور شاندار کامیابی۔ شاہزیب رند نے لائٹ ویٹ کیٹیگری میں امریکی فائٹر آندرے ایول کو شکست دے دی۔ شاہزیب رند نے امریکی فائٹر کو دوسرے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ شاہزیب رند اپنے کیریئر کی 10 مقابلوں میں اب تک ناقابل شکست رہے ہیں۔ اور نیو یارک سٹی میں فیشن کی سب سے بڑی رات میٹ گالا 2026 جہاں ستاروں کی کہکشائیں اتر آئیں۔ نیو یارک کے میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ میں ہونے والے میلے کا مقصد کاسٹیوم انسٹیٹیوٹ کے لیے فنڈز جمع کرنا ہے۔ میٹ گالا میں ٹکٹ کی قیمت $1 لاکھ ہے جس سے رواں برس $42 ملین سے زیادہ کی آمدنی ہوئی۔